السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، ابن عقیل رحمہ اللہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے تو طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے میں ایک ہار دیکھا پڑا ہوا ہے، بڑا قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ تو جب ہار دیکھا تو دل میں نفس میں یہ خیال آیا کہ اس کو چھپا لو، اس کو رکھ لو، کسی کو کیا معلوم چلے گا۔ لیکن دل نے یہ کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تو چوری ہے، بلکہ دیانت داری تو یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اس تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ مطاف میں کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ جس کا بھی یہ ہار ہے وہ مجھ سے لے لے۔ کچھ دیر کے بعد ایک نابینا شخص نکل کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور مجھے دے دیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے نفس نے اور ملامت کی، یہ ہار ایک نابینا کا تھا، اگر میں اس کو چھپا لیتا، میں اس کو رکھ لیتا تو کسی کو کیا پتا چلتا۔ لیکن وہ ہار نابینا کو دے دیا اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے میرے لیے رزق کا بندوبست کر دے۔ چنانچہ اللہ کی شان دیکھیے، ایک بستی میں جانا ہوا تو وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ ایک مسجد میں گئے تو وہاں کے جو امام تھے وہ کچھ دن پہلے فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو لوگوں نے یہ کہا ابن عقیل رحمہ اللہ سے کہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ تو آپ نے نماز پڑھایا تو لوگوں کو آپ کا نماز پڑھانا بہت پسند آیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہی یہاں کے امام بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ تو یہ امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد مقتدیوں میں سے لوگوں نے کہا کہ جو امام کا انتقال ہو گیا ہے ان کی ایک جوان بیٹی ہے اور وہ وصیت کر گئے ہیں کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کرا دینا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس لڑکی سے نکاح کر لو، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو لوگوں نے اس لڑکی کا نکاح ابن عقیل رحمہ اللہ سے کرا دیا۔ کہتے ہیں کہ چند عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس کے گلے میں وہی ہار موجود تھا جو ہار میں نے طواف کے دوران دیکھا تھا، جو ہار میں نے ایک نابینا شخص کو واپس کیا تھا، وہی ہار میری بیوی کے گلے میں موجود تھا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں حیران ہوا۔ میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ یہ ہار کس کا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ میرے ابا نے مجھے دیا تھا۔ تو یہ کہنے لگے کہ تمہارے ابا کون تھے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے ابا ایک عالم تھے اور اس مسجد کے امام تھے اور نابینا تھے۔ تب یہ سمجھ گئے کہ یہ اس لڑکی کے ابا وہی شخص تھے کہ جن کو میں نے ہار لوٹایا تھا۔
تو یہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے یہ وہی ہار ہے جو میں نے پایا تھا اور تمہارے ابا کو لوٹا دیا تھا۔ تو لڑکی کہنے لگی کہ پھر تو آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابا کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ اور حیرت میں پڑ گئے کہ میری دعا کون سی؟ تو وہ کہنے لگی آپ کی دعا یہ کہ آپ کو گھر مل گیا، گھر والی مل گئی اور رزق کا بندوبست بھی ہو گیا، اور میرے ابا کی دعا یوں قبول ہوئی کہ جب سے وہ ہار لے کر گھر آئے تھے تب سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس امانت دار شخص، اس دیانت دار شخص نے جس نے یہ ہار مجھے لوٹایا تھا ویسے ہی کسی نیک شخص سے میری بیٹی کا نکاح کرا دے، میری بیٹی کا خاوند بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کی بھی دعا قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ تو میرے عزیزوں، اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ ہو، امانت داری کے ساتھ ہو، دیانت داری کے ساتھ ہو، تو پھر اس کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتا، اس کے کام کو اٹکاتا نہیں ہے، بلکہ اس کی کشتی ضرور پار لگا دیتا ہے۔